السلام علیکم کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے لمحوں کی الجھی زنجیر۔ ناول کی رائٹر ہیں سائمہ اکرم۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ وہ پچھلے 20 منٹ میں کوئی 25 دفعہ اپنے آپ کو یہاں آنے پر کوس چکا تھا۔ ایک تو 10 گھنٹے کے سفر کی تھکن، اوپر سے سخت بھوک، اور سب سے بڑی بات کہ اس وسیع و عریض محل نما بنگلے کے انتہائی خوبصورت ڈرائنگ روم میں اسے اپنا آپ انتہائی بے مایہ لگ رہا تھا۔ ڈرائنگ روم کا قیمتی کارپیٹ، بیش قیمت پردے، نازک نفیس اور جاذب نظر ڈیکوریشن پیس، اور ان سب کے درمیان وہ گھسی ہوئی بدرنگ جینز، کثرت دھلائی سے آف وائٹ ہونے والی سفید شرٹ، پرانے جاگرز اور بدحال سے بوسیدہ بیگ کے ساتھ انتہائی ناموزوں لگ رہا تھا، اور یہی سوچ اس کی پریشانی کا باعث بن رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ مسلسل بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ اس کے لیے کوفت کا باعث یہ چیز بھی تھی کہ ابھی تک اس کی پذیرائی کے لیے اس محل نما بنگلے کے اندرونی کمروں سے کوئی بھی نمودار نہیں ہوا تھا۔ اگر اسے اپنے مرے ہوئے باپ کی آخری خواہش کا احترام نہ ہوتا تو وہ اس بنگلے اور دیدہ زیب ڈرائنگ روم کو کب کا ٹھوکر مار کر جا چکا ہوتا، لیکن اس وقت اسے اپنے باپ کی خواہش سے زیادہ اپنی معاشی بدحالی کا احساس تھا۔ جیب میں پڑا آخری 1000 کا نوٹ اسے وہاں بیٹھنے پر مجبور کر رہا تھا، حالانکہ بابا نے پرزور انداز میں کہا تھا جب ہر طرف سے مایوس ہو جاؤ اور زندگی میں کوئی امید کی کرن نظر نہ آئے اور کوئی تمہارا ساتھ نہ دے، تب اسلام آباد اس ایڈریس پر سلیمان علی کے پاس چلے جانا، لیکن اس سے پہلے ہر ممکن کوشش کرنا۔ اور اس وقت اس نے ان سے یہ پوچھنے کی ہرگز زحمت نہیں کی کہ سلیمان علی کون ہیں، کیا کرتے ہیں، بابا سے ان کا کیا رشتہ ہے، اور سب سے بڑی بات کہ وہ ان سے جا کر کیا کہے گا۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت اسے اپنی بے پرواہی کا بہت شدت سے احساس ہو رہا تھا، لیکن پھر اس نے خود کو دلاسا دیا کہ بابا کی اچانک موت نے اسے بھوکلا بھی تو بہت دیا تھا۔ بابا کا کمزور وجود، زرد چہرہ اور ٹوٹتی سانسیں اسے لمحہ بلمحہ اذیت کے سمندر میں دھکیل رہی تھیں، ایسی صورت میں جب اس کے پاس بابا کے علاوہ کوئی خونی رشتہ بھی موجود نہیں تھا، بس ایک دو دوست تھے جو حوصلہ دے رہے تھے، اور پھر بابا چلے گئے۔ کئی دن تک تو وہ ہوش و حواس سے بیگانہ رہا۔ جب حواس بحال ہوئے تو کئی معاشی ضرورتیں منہ پھاڑے اس کے منتظر تھیں، گھر کا کرایہ، بجلی اور گیس کے بل، شیخ صاحب سے لیا گیا قرضہ، میڈیکل سٹور والے کے بل۔ اس نے نوکری کے لیے بھاگ دوڑ کی، لیکن MBA کے رزلٹ کے بغیر کوئی بھی نوکری دینے کو تیار نہیں تھا۔ بابا کی جمع پونجی، گھر کی ساری قیمتی چیزیں، سب کچھ ایک ایک کر کے بک چکا تھا، اور مالک مکان سے آخری زوردار جھگڑے کے بعد غصے میں آ کر گھر کا باقی سامان اور فرنیچر اونے پونے داموں بیچ کر سارے بل، کرایہ اور قرضہ ادا کر کے بچی کچی رقم لے کر وہ گھر سے نکل گیا۔ ارادہ تھا کہ سلیمان صاحب سے جاب کے سلسلے میں بات کرے گا، اور اگر کوئی صورت نہ بن سکی تو لاہور اپنے دوست بابا کے پاس چلا جائے گا۔ لیکن اب اس وسیع و عریض ڈرائنگ روم میں جوں جوں وقت گزر رہا تھا، جھنجھلاہٹ اس کے اعصاب پر سوار ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ اس کے معاشی حالات نے اسے خاصا تلخ اور جذباتی بنا دیا تھا۔ انتہائی کوفت کے عالم میں اس نے سامنے دیوار پر لگے کرسٹل کے نازک اور قیمتی وال کلاک میں ٹائم دیکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ اسے یہاں انتظار کی سولی پر لٹکے ہوئے پورے 40 منٹ ہو چکے تھے، اور اتنے بڑے بنگلے میں موت کا سناٹا تھا۔ پہلا دھچکا تو اسے اس وسیع و عریض محل کے گیٹ کو دیکھ کر لگا تھا۔ پورے 15 منٹ اسے گیٹ پر کھڑے سیکیورٹی گارڈز کو یہ سمجھانے میں لگے کہ وہ سلیمان علی مزاری کا مہمان ہے، جبکہ گارڈز اس کے بدحال حلیے اور چیخ چیخ کر بتاتی کمزور معاشی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو ماننے سے انکاری تھے۔ اس کی بحث و تکرار سے تنگ آ کر ایک گارڈ نے ڈرتے ڈرتے اندر انٹرکام پر اطلاع دی، اور دوسری جانب کچھ سن کر ریسیور اس کی طرف بڑھایا، جو اس وقت مٹھیاں سختی سے بھینچے غصے میں بھرا کھڑا تھا۔ پہلے تو وہ ہونکوں کی طرح منہ کھولے ہاتھ میں پکڑے ریسیور کو دیکھتا رہا، اور پھر کچھ سنبھل کر دو ٹوک انداز میں کہا، مجھے شہریار مرتضیٰ کہتے ہیں، اور مجھے سلیمان علی مزاری صاحب سے ملنا ہے۔ آپ کس مقصد کے لیے ان سے ملنا چاہ رہے ہیں؟ ایک نسوانی دلکش آواز نے بہت دھیمے انداز میں سنبھل کر پوچھا۔ جی، مجھے انہوں نے خود بلایا تھا، اس نے دھڑلے سے جھوٹ بولا، اور دل میں سوچا کہ اندر جا کر معذرت بھی کر لے گا اور وضاحت بھی دے دے گا کہ اس نے یہ جھوٹ صرف اور صرف سلیمان صاحب سے ملنے کے لیے بولا تھا، کیونکہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر بابا کا ان سے کیا رشتہ ہے، کیونکہ جہاں تک اس کی یادداشت کا تعلق تھا تو اس نے لیاقت پور کے اس متوسط طبقے کے محلے میں بابا کے کسی رشتہ دار کو آتے نہیں دیکھا تھا۔ اٹس اوکے، آپ ان گارڈ کو دیں،
وہی دلکش مدھر آواز دوبارہ اس کی سماعتوں میں گونجی تو اس نے پورے اعتماد انداز میں ریسیور پاس کھڑے گارڈ کو پکڑایا جو اسے سخت مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دوسری جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا، لیکن شہریار کے لیے وہ آواز کھلجا سمسم ثابت ہوئی۔ وہ اپنا بھاری بھرکم بیگ اٹھائے سنگ مرمر کے ٹائلوں سے بنی لمبی روش پر آہستگی سے چلنے لگا۔ روش کے دائیں بائیں وسیع اور رزق کشادہ مگر خوبصورت لان کے درمیان میں بنا سنگ مرمر کا سوئمنگ پول اور دائیں طرف خوبصورت سفید پتھروں سے بنی پہاڑی بہت دیدہ زیب لگ رہی تھی۔ پورچ میں کھڑی لینڈ کروزر کے ساتھ 3 جدید ماڈل کی گاڑیاں دیکھ کر اسے اپنا آپ احساس کمتری میں ڈوبا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ذہن کے پردے پر 2.5 مرلے کا مکان نمودار ہوا جس کا صحن اینٹوں کا بنا ہوا اور 2 کمروں میں چند گنی چنی چیزیں مثلاً امی کا لوہے کا بڑا ٹرنک، پرانا صوفہ، 3 چارپائیاں، ایک پیڈسٹل فین، سیکنڈ ہینڈ 14 انچ کا ٹی وی، چند سٹیل کے برتن اور بابا کی بے شمار کتابیں۔ اس کے دل میں ایک تعصب کی لہر نمودار ہوئی۔ اس نے بے ساختہ اپنے سر کو جھٹکا۔ ایک ملازم کی زیر نگرانی میں وہ ڈرائنگ روم تک پہنچا جو بالکل سنسان تھا۔ ملازم اسے بٹھا کر گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو چکا تھا، جبکہ مسلسل انتظار نے اسے شدید کوفت اور بیزاری میں مبتلا کر دیا تھا۔ ابھی تک گھر کے کسی بندے نے ڈرائنگ روم میں جھانک کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ اس نے زندگی میں کبھی خون کی اتنی زیادہ گردش اور گرمی اپنے وجود میں محسوس کی ہو۔ غصہ تھا کہ سمندر کی منہ زور لہروں کی طرح امٹ امٹ کر آ رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ سلیمان علی پر 3 حرف بھیج کر سیدھا اپنے دوست بابر کے پاس لاہور چلا جائے گا۔ اسی وقت اسے چند قدموں کی آوازیں ڈرائنگ روم کی سمت آتی محسوس ہوئیں۔ اس کے اعصاب تن گئے اور وہ غیر ارادی طور پر سنبھل کر بیٹھ گیا۔ دروازہ کھلنے پر بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ اس نے سخت حیرانی سے ڈرائنگ روم میں داخل ہونے والے 3 معتبر مردوں اور ایک بزرگ خاتون کو دیکھا۔ اسے ہرگز امید نہیں تھی کہ اسے اتنی اہمیت دی جائے گی۔ اندر داخل ہونے والے تمام لوگوں نے بہت غور سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ان سب کی توجہ اس کے لیے ناقابل فہم تھی۔ السلام علیکم، اس نے ہڑبڑا کر سلام کیا۔ ان چاروں نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا تھا۔ وہ ان چاروں کی حیرانی سے بھرپور نظروں سے خود بخود پزل ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ فوراً ہی اپنے جھوٹ کی وضاحت کر دے، لیکن اس سے پہلے ہی دھاری دار ٹائی اور براؤن پین کوٹ پہنے، آنکھوں پہ موٹے عدسے والی اینک لگائے 50-52 سالہ بندے نے بڑی سنجیدگی سے دریافت کیا، آپ کا نام؟ جی۔ وہ بری طرح ٹھٹکا اور پھر سنبھل کر جواب دیا، شہریار مرتضیٰ۔ کہاں سے آئے ہیں؟ لیاقت پور سے۔ کس نے بھیجا ہے؟ مرتضیٰ صاحب نے۔ اس نے مؤدب انداز میں جواب دیا۔ کس سے ملنا ہے؟ جی سلیمان علی مزاری صاحب سے۔ اس نے شرمندہ لہجے میں جواب دیا اور پھر کچھ جھجکتے ہوئے وضاحت کی، اصل میں اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات کو مکمل کرتا، ان میں سے ایک نے بڑی تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ تم نے کہا تھا کہ تمہیں سلیمان صاحب نے انوائٹ کیا ہے، کب انہوں نے تم کو بلایا تھا، یہ تم بتانا پسند کرو گے؟ ان کی آواز پورے کمرے میں گونجی تھی۔ ڈھیروں خفت نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو لعنت ملامت کی اور پھر دھیمے لہجے میں وضاحت دی، اصل میں آپ کو آتے ہی بتانا چاہ رہا تھا کہ میں نے گیٹ پر سیکیورٹی گارڈ سے جھوٹ بولا تھا، وہ مجھے اندر نہیں آنے دے رہے تھے، اس لیے مجھے مصلحتاً یہ جھوٹ بولنا پڑا جس پر شرمندہ ہوں۔ اس نے نہ جانے کیوں محسوس ہوا تھا کہ اس جواب پر ان سب کے چہروں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ دائیں سائڈ پر وائٹ گلف لگے کاٹن کے سوٹ میں سنجیدہ سے شخص نے البتہ ناگواری سے ہاتھ میں بندھی قیمتی ریسٹ واچ سے ٹائم دیکھ کر بیزاری سے کہا، اماں آپ نے امامہ کے ذرا سے فون پر خواہ مخواہ ہم سب کو اکٹھا کر لیا، اب جو تشویش کرنی ہے ذرا جلدی کر لیں، مجھے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے جانا ہے۔ مصطفیٰ بھی اماں کے لہجے میں موجود تنبیہ پر ان کے ماتھے کی تیویوں میں مزید ایک کا اضافہ ہوا۔ تب شہریار نے ان بزرگ خاتون کو غور سے دیکھا جن کے چہرے پر ایک مہربان سا تاثر نمایاں تھا۔ وہ بڑے اشتیاق سے اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ آپ میں سے سلیمان علی صاحب کون ہیں؟ اصل میں بابا نے مجھے ان سے ملنے کو کہا تھا، شہریار نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تو بی اماں نے اضطراری انداز میں پہلو بدلا، افسوس کہ ہم آپ کو ان سے نہیں ملوا سکتے، براؤن کوٹ والے نے سنجیدگی سے کہا۔ مگر کیوں؟ اسے شدید حیرت ہوئی۔ اس لیے کہ ان کے انتقال کو 1 سال ہو چکا ہے۔ جی؟ اس اطلاع پر وہ گڑبڑا گیا۔ سیکیورٹی گارڈز کی مشکوک نظروں کی سمجھ آ گئی تھی۔ اسے بری طرح شوق لگا تھا، دل دھک کر کے رہ گیا اور تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ ڈھیروں مایوسی نے اس پر حملہ کر دیا۔ وہ تعصب بھرے انداز میں سر ہلانے لگا۔ ان سب نے اس کے رد عمل کو بہت غور سے دیکھا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ ان سب کے چہرے پرسکون لیکن انداز میں رنجیدگی کا عنصر نمایاں تھا۔ آپ ان سے کیوں ملنا چاہ رہے تھے؟ بی اماں نے آہستگی سے پوچھا۔ میرے بابا نے کہا تھا
کہ کوئی پرابلم ہو تو ان کے پاس چلے جانا۔ یہ انہوں نے ایک خط اور کچھ کاغذات دیے تھے کہ سلیمان صاحب کو دے دینا۔ اس نے افسردہ لہجے میں جواب دیا، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کو مرتضیٰ صاحب نے یہاں ہی بھیجا تھا؟ بے یقینی سے پوچھا گیا۔ جی آپ کو تو میں نہیں جانتا، لیکن بابا نے مجھے یہاں کا ایڈریس، کچھ کاغذات اور سلیمان صاحب کی تصویر دکھائی تھی۔ اسے ان کی کھوجتی نظروں سے الجھن ہو رہی تھی۔ بابا نے کس مصیبت میں پھنسا دیا؟ اس نے دل میں بے اختیار سوچا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بابا کا سلیمان مزاری سے کیا رشتہ تھا؟ سوال پوچھنے والے کا لہجہ سادہ لیکن نظریں خاصی چپتی ہوئی تھیں۔ جی نہیں، اس نے صاف گوئی سے جواب دیا اور مزید وضاحت کی۔ اصل میں میرا خیال تھا کہ وہ بابا کے کوئی کولیگ ہوں گے، لیکن اب آپ کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ آپ کے بزرگ تھے۔ اس لحاظ سے وہ بابا کے نہ تو کوئی کولیگ ہو سکتے ہیں اور نہ اسٹوڈنٹ۔ سلیمان مزاری ہمارے والد محترم تھے۔ بات کاٹ کر اطلاع دی گئی جو اس نے سنی انسنی کر دی۔ اس کا ذہن بری طرح منتشر ہو رہا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھی خاتون نے کوئی تیسری دفعہ پہلو بدلا تھا اور آخر کار وہ بےتابی سے بول ہی اٹھیں، مرتضیٰ علی خود کیوں نہیں آئے؟ ان کا 2 ماہ پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ اس کے تعصب اور رنجیدہ لہجے میں دی گئی اطلاع پر ان کو اس قدر شوق لگے گا، اس کے گمان کی آخری سرحدوں میں بھی نہیں تھا۔ ان چاروں کی رنگت ایک لمحے کے لیے متغیر ہوئی اور سامنے بیٹھی بزرگ خاتون کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہوئے۔ آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلکے اور انہوں نے اسے چھپانے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ان کے ساتھ بیٹھے مرد نے بے اختیار اپنے ساتھ لگا کر تسلی دی، لیکن وہ بے آواز رو رہی تھیں۔ لیکن اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ مرتضیٰ علی کا بیٹا ہے؟ ایک تلخ اور سرد آواز پر شہریار نے تعجب انگیز نظروں سے سامنے بیٹھے سنجیدہ سے مرد کو دیکھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو مصطفیٰ؟ بزرگ خاتون کے لہجے میں ناگواری اور ناراضی کی نمایاں جھلک تھی۔ بھائی صاف بات ہے، اور میں تو ہمیشہ سے دو ٹوک انداز میں بات کرنے کا عادی ہوں۔ اگر کسی کو برا لگتا ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ظاہر ہے کہ 30-24 سال بعد آ کر یہ کہتے کہ میں مرتضیٰ علی کا بیٹا ہوں تو اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ مصطفیٰ صاحب کے تلخ لہجے پر شہریار میں ایک دم ہی غصے کی لہر نمودار ہوئی تھی۔ اب اس نے بھی صاف صاف انداز میں بات کرنے کا ارادہ کر لیا۔ دیکھیں سر، میں مرتضیٰ علی کا بیٹا ہوں یا نہیں، مجھے کم از کم آپ کے سامنے یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے نہیں معلوم میرے بابا کا آپ سے کیا رشتہ تھا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرے بابا نے صرف سلیمان علی صاحب کا ذکر کیا تھا۔ وہ اگر زندہ نہیں ہیں تو میں آپ کے سامنے جواب دہ ہونے کا مجاز نہیں، اور ایسے شخص کے سامنے بالکل بھی نہیں جو باپ اور بیٹے کے خون پر شک کرے۔ مجھے آپ سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن ہمیں اس بات سے کافی لینا دینا ہے کیونکہ مرتضیٰ علی ہمارا بھائی تھا۔ کافی دیر سے خاموش دائیں صوفے پر بیٹھے صاحب نے بڑی نرمی سے حیران کن انکشاف کیا۔ شہریار کے ارد گرد دھماکہ ہی تو ہوا تھا۔ اس نے الجھن بھرے انداز سے ڈرائنگ روم میں موجود چاروں لوگوں کو غور سے دیکھا۔ اب کے تعصب، افسردگی اور دکھ کے ملے جلے رنگ ان سب کے چہروں سے نمایاں تھے۔ کمرے میں ایک چبھنے والی خاموشی پھیل گئی۔ وہ سکتے کے اس عالم میں ان سب کو دیکھتا رہ گیا۔ مضبوط اعصاب کے باوجود دل عجیب سی کسک لیے لرزش محسوس کر رہا تھا۔ وہ کچھ سنبھل کے بولا، میرے بابا کیا آپ کے سوتیلے بھائی تھے؟ بی اماں نے تڑپ کر اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلایا، جبکہ باقی لوگوں کو بھی شاید اس سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ چنانچہ حیرت کے آثار ان کے چہروں پر بھی نمودار تھے۔ ادھر آؤ، آ کر میرے پاس بیٹھو، بی اماں افدیدہ لہجے میں بولیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، پہلے آپ کنفرم کروا لیں کہ میں آپ کے مرتضیٰ علی کا بیٹا ہوں بھی یا نہیں۔ وہ پھیکی سی ہنسی کے ساتھ نہایت رنجیدہ لہجے میں مخاطب ہوئیں، مجھے کنفرم کروانے کی ضرورت نہیں، دل کی گواہی سے مضبوط گواہی کوئی نہیں ہوتی۔ اگر مصطفیٰ کو ضرورت ہے تو وہ ضرور کروائے، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ مرتضیٰ کے لہجے اور انداز میں بات کرنے والا اکھڑ اور انا پرست صرف اس کا ہی بیٹا ہو سکتا ہے۔ اور امامہ نے جب تمہارا نام لیا، اسی وقت میرا دل کہہ رہا تھا کہ تمہارا تعلق میرے مرتضیٰ سے ہے، تبھی میں نے فوراً اپنے سب بیٹوں کو اکٹھا کیا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ مرتضیٰ اس طرح خاموشی سے ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ وہ اب پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھیں۔ شہریار بے اختیار اٹھ کر ان کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ انہوں نے بے ساختہ اس کے ماتھے اور آنکھوں پر بوسہ دیا۔ وہ اب بھی رو رہی تھیں۔ اماں صبر کریں ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ انتہائی مضطرب انداز میں براؤن کوٹ والے شخص نے انہیں دلاسا دیا، جنہیں بی اماں نے ارتضیٰ کے نام سے پکارا تھا۔ شہریار نے بے یقینی سے اپنے ساتھ بیٹھی افسردہ اور رنجیدہ سی بی اماں کو دیکھا جو صدمے سے نڈھال تھیں۔ پھر ان کی دائیں طرف بیٹھے ارتضیٰ انکل کو دیکھا، جن کی آنکھیں اور ناک بالکل بابا کی طرح تھے۔
اب غور سے دیکھنے پر اسے ان چاروں کی بابا کے ساتھ غیر معمولی مشابہت بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ بی اماں نے اپنے بوڑھے اور جھریوں والے نرم ہاتھوں سے شہریار کے ہاتھوں کو تھاما۔ وہ محبت سے لبریز آنکھوں سے اسے دیکھتی جا رہی تھیں۔ بالکل میرے مرتضیٰ جیسا ہے۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی مجھے ایک لمحے کو تو مرتضیٰ کا گمان ہوا تھا، اور جب مجھے ماما نے بتایا کہ کوئی شہریار مرتضیٰ ہے تو میرا دل بے اختیار دھڑکا، اور اس نے فوراً گواہی دی کہ اس کا تعلق میرے مرتضیٰ سے ہے۔ دیکھو اس کے ہاتھ، اس کے ہونٹ اور آنکھیں۔ مجھے کسی تحقیق کی ضرورت نہیں۔ جس کو ضرورت ہے بچے سے اس کا ایڈریس لے کر لیاقت پور کی اینٹ سے اینٹ کھنگال لے۔ مجھے اپنے دل پر اعتبار ہے۔ بی اماں کے ناراض لہجے پر انکل مصطفیٰ نے بے چینی سے پہلو بدلا، جبکہ باقی سب لوگ خاموش رہے۔ شہریار کا دماغ ایک دم سن ہو گیا۔ وہ خالی نظروں سے بس انہیں دیکھے جا رہا تھا، جو ایک دفعہ پھر جذباتی انداز میں گویا تھیں۔ بہت انا والا تھا نا، تبھی ساری زندگی مڑ کر نہیں دیکھا، اور بیٹے سے بھی کہا کہ جب کوئی امید یا سہارا نظر نہ آئے تب جانا۔ ایک دفعہ بھی نہ سوچا کہ بوڑھے ماں باپ کا کیا حال ہوگا۔ کوئی ایسے بھی ناراض ہو کر سارے خونی رشتوں سے منہ موڑتا ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر بے آواز رونے لگی تھیں۔ شہریار کئی لمحے بت بنا ان کی جذباتی کیفیت دیکھتا رہا۔ وہ ساری بات سمجھنے سے قاصر تھا۔ صرف اتنا اندازہ ہوا تھا کہ کوئی ناراضی یا خفگی وغیرہ کا چکر تھا، جس کی وجہ سے بابا نے ساری زندگی کے لیے گھر والوں سے منہ موڑ لیا۔ آپ کی والدہ کہاں ہوتی ہیں؟ انکل مصطفیٰ ساری گفتگو میں پہلی دفعہ بولے تھے۔ ان کی شخصیت کے ساتھ ساتھ آواز بھی خاصی رعبدار تھی۔ شہریار نے چونک کر انہیں دیکھا۔ وقت کی بے مہری ہے یا قسمت کی ستم ظریفی، میں نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا۔ میری پیدائش کے دوران ہونے والی چند پیچیدگیوں کی وجہ سے جب میں نے زندگی میں پہلا سانس لیا تو وہ ان کا آخری سانس تھا۔ میری پرورش، میری تربیت، سب کچھ پاپا نے کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو میری والدہ سے بہت محبت تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے ساری زندگی دوسری شادی نہیں کی۔ شہریار نے ایک سیکنڈ رک کر ان سب کی طرف دیکھا، اور پھر گہری سانس بھر کے انگلیاں بالوں میں پھنسا لیں۔ اس کے احساسات عجیب سے ہو رہے تھے۔ یہ سارے لوگ جن سے اس کا خون کا رشتہ تھا، وہ کئی سالوں سے ان کی موجودگی سے بے خبر اپنی زندگی میں مگن تھا، اور حیرت کی بات تھی کہ بابا نے کبھی بھولے سے بھی ان کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ لیکن اب شاید خون کی کشش بیدار ہو رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ انکل ارتضیٰ کی گود میں سر رکھ کر لیٹ جائے، اور اسی طرح ان سے لاڈ کرے جیسے بابا سے کرتا تھا۔ اس کا دل بھر آیا اور آنکھیں ضبط کے مراحل سے گزرنے کی کوشش میں لہو رنگ ہونے لگیں، لیکن وہ دل ہی دل میں بابا کے بھائیوں کے صبر اور برداشت کی داد دینے لگا، جن کو اپنے جذبات پر بھرپور کنٹرول تھا۔ بی اماں کے چہرے پر بیک وقت دکھ اور مایوسی کے سائے امڑ آئے۔ وہ بے بسی سے اپنے سامنے بیٹھے اپنے لاڈلے بیٹے کے خون کو دیکھ رہی تھیں، اور بار بار اس کے ہاتھوں اور منہ کو چوم کر اس کی موجودگی کا یقین کر رہی تھیں۔ کہاں دفن کیا ہے مرتضیٰ لالا کو؟ انکل مشتبہ دکھ اور غم سے لبریز لہجے میں اس سے پوچھ رہے تھے۔ اس نے چونک کر انہیں دیکھا اور مختصراً جواب دیا، لیاقت پور میں۔ انکل مشتبہ افسردگی سے مسکرائے اور ٹھنڈی آب بھر کے بولے، مرتضیٰ میرا عزیز جان بھائی اور بہت پیارا دوست تھا۔ وہ مجھ سے 2 سال چھوٹا تھا، لیکن میں اسے پیار سے لالا کہتا تھا۔ وہ بہت سمجھدار لیکن حد درجہ حساس بندہ تھا۔ خودداری تو اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ عیش و عشرت کو ٹھوکر مار کر چلا گیا اور دوبارہ کبھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ کہتا تھا کہ پلٹ کر دیکھنا میری فطرت میں شامل نہیں۔ شہریار نے سخت حیرت اور تعجب سے انکل مشتبہ کی باتیں سنیں۔ اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ تینوں اس کے بابا کے بڑے بھائی تھے، لیکن ان کی باتیں سن کر اسے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ کس مرتضیٰ علی کے ساتھ زندگی گزارتا آیا ہے۔ وہ مرتضیٰ علی جن کو کبھی اس نے غصے میں نہیں دیکھا تھا، وہ مرتضیٰ علی جن کے لہجے میں حلاوت اور نرمی ٹپکتی تھی، وہ مرتضیٰ علی جو ساری زندگی اسے قناعت اور توکل کا درس دیتے رہے۔ تو پھر یہ لوگ کس مرتضیٰ کا ذکر کر رہے تھے، جو غصے والا اور رسولوں پر جان دینے والا خوددار انسان تھا؟ اسے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اس کے بابا نے کبھی اتنی لگژری لائف گزاری ہوگی۔ اسے یاد آیا وہ ہمیشہ لوکل بس میں سفر کرتے اور بان کی چارپائی پر کوئی بستر بچھائے بغیر سوتے تھے۔ بہت سادہ خوراک اور انداز گفتگو اگرچہ سلجھا ہوا، لیکن طرز بیان میں کوئی بناوٹ نہیں تھی۔ اسے شدید حیرت ہو رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ شہریار کو آرام کرنے دیا جائے، رات کھانے پر مزید بات چیت ہوگی، انکل ارتضیٰ نے کھڑے ہوتے ہوئے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا۔ ان کے ساتھ ہی انکل مصطفیٰ اور انکل مشتبہ بھی کھڑے ہو گئے، تو وہ بھی ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا۔ ارتضیٰ انکل جاتے جاتے اس کے پاس رکے اور پھر اس کے ہاتھ تھام کر خود سے لپٹا لیا۔ شاید یہ حملہ غیر متوقع تھا یا پھر پذیرائی کا انداز حد سے زیادہ اپنائیاں سے لبریز تھا۔
وہ لہجہ بھر کو سٹپٹا گیا۔ بہرحال اس کے اعصاب پر ایک خوشگوار احساس طاری ہوا۔ ماشاءاللہ، قد کاٹ اور خوبصورتی میں بالکل اپنے باپ جیسے ہو۔ انہوں نے اس کی شاندار اور وجیز جسامت پر بھرپور توصیفی نگاہیں ڈالیں۔ شہریار کی آنکھوں کی چمک میں لہجہ بھر کو اضافہ ہوا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو خفیف سے جنبش دیکھ کر گویا اس ستائش کو ایک تفاخرانہ مسکراہٹ کے ساتھ قبول کیا۔ اتنا وہ بھی جانتا تھا کہ اس کی شخصیت بڑی جاندار، محصور کن اور متاثر کرنے والی تھی۔ وہ ایک وسیع مستطیل درس کی لابی تھی جس میں گرے کلر کا دبیز قالین بچھا ہوا تھا۔ وہ ادھر سے گزر کر ایک آراستہ و پیراستہ مہمان خانے میں داخل ہوا تو اسے معلوم ہوا کہ جسم کو راحت اور آرام دینے کا تقریباً تمام عمدہ فرنیچر موجود تھا اور کمرے میں موجود تمام ڈیکوریشن پیسز امپورٹڈ تھے۔ وہ اچھا خاصا متاثر ہو گیا تھا۔ اسے ابھی تک اپنی زندگی کے اس عجیب موڑ پر حیرت تھی۔ کہاں 2.5-3 مرلے کا اینٹوں کا کچا مکان اور کہاں 4-5 کنال کا محل نما بنگلہ۔ واقعی میرے بابا بہت باہمت اور مضبوط اعصاب کے اپنے فیصلے پر ڈٹ جانے والے انسان تھے۔ تبھی انہوں نے یہ سب عیش و عشرت اور روپے پیسہ چھوڑ کے لیاقت پور کے اس معمولی سے گھر اور نوکری کے سہارے ساری زندگی گزار دی۔ اس نے بے اختیار سوچا۔ اٹیلین طرز کے ٹائلوں والے خوبصورت واش روم میں فریش ہو کر جب وہ سویا تو اس کی آنکھ رات کو ڈنر کے لیے بلانے والے ملازم کے آنے پر ہی کھلی، اور اسی کی زیر نگرانی جب وہ ڈائننگ ہال میں پہنچا تو وہاں موجود تمام لوگوں نے بہت توجہ اور دلچسپی سے اسے دیکھا تھا۔ اتنی ساری نگاہیں اپنے وجود پر پا کر وہ ایک لمحے کو پزل ہوا، لیکن دوسرے ہی لمحے ایک خاتون نے انتہائی پرجوش انداز میں اٹھ کر اسے بے ساختہ اپنے ساتھ لگا کر پیار کیا۔ ماشاءاللہ، بالکل مرتضیٰ جیسا ہے، وہ آبدیدہ لہجے میں بولیں تو شہریار نے حیرت سے انہیں دیکھا جو بہت محبت اور اپنائیت سے اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھیں۔ فاطمہ، بچے کو بیٹھنے تو دو۔ بی اماں نے ٹوکا تو وہ فوراً سامنے پڑی خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم، سب نے باجماعت اسے شرارتی انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، وہ خفیف سی شرمندگی کے ساتھ بولا تھا۔ بری بات، تم لوگ شہریار کو تنگ مت کرو ورنہ میں آغا جی سے شکایت لگا دوں گی۔ انہی خاتون نے سب کو مشترکہ انداز میں گھرکا جنہیں بی اماں نے فاطمہ کہہ کر مخاطب کیا تھا، جبکہ باقی ینگ جنریشن برے برے منہ بنانے لگی۔ اصولی اور اخلاقی طور پر سب سے پہلے تو تعارفی رسم ہونی چاہیے۔ سیاہ رنگ کے ایمبرائڈری والے شلوار سوٹ میں دوپٹہ سلیقے سے اوڑھے سرخ و سفید رنگت والی گڑیا جیسی لڑکی مسکرا کر بولی تھی، امامہ خاموشی سے کھانا کھاؤ۔ امی، میں نے کیا کیا ہے؟ وہ شکایتی انداز میں بولی تھی۔ اچھا جاؤ دیکھ کر آؤ، آقا جی اٹھ گئے ہیں، ان سے کہو کھانا لگ گیا ہے، اور کاکا جی کا بھی کمرہ چیک کرو کہ گھر پر ہیں یا حویلی کے لیے نکل گئے۔ اپنی والدہ کے حتمی لہجے پر وہ ڈھیلے سے انداز میں اٹھی تو شہریار کے لیے اپنی مسکراہٹ کو دبانا دشوار ہو گیا۔ اپنے سامنے نیوی بلو شرٹ میں ایک شوخ و شرارتی سے لڑکے کو شرارتاً گلا کھنگارتے دیکھ کر اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، جبکہ ماما کو شاید اس نیوی بلو شرٹ والے کی طنزیہ ہنسی کی سمجھ آ گئی تھی۔ تبھی تل ملا کر کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی، یوں گھٹیا اور کمزرف لوگوں کی طرح دانت نکالنے کی ضرورت نہیں، اور فکر نہ کرو، امی زیادہ دیر تک مہمان کا لحاظ نہیں کریں گی۔ انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ کاکا جی کی گاڑی پر ڈینٹ تم نے ڈالا ہے۔ وہ گھبرا کر فوراً وضاحت دینے لگا، اسی کی آئس کریم لینے گیا تھا، لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آنکھیں بند کر کے ڈرائیونگ کرو۔ وہ برجستہ بولی۔ امامہ، اس کی والدہ نے تنبیہی لہجے میں کہا تو وہ کمرے سے باہر نکل گئی، اور ٹھیک 3 منٹ کے بعد وہ اس اطلاع کے ساتھ اندر تھی کہ آقا جی اور کاکا جی حویلی جبکہ مشتبہ ماموں مہمان خانے میں ڈنر کریں گے۔ اس کے بعد خاموشی سے کھانا کھانے لگی، حالانکہ بلیو شرٹ والے موصوف نے اسے ایک دفعہ مزید چھیڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ دانستہ نظر انداز کر کے پلیٹ میں پڑے روسٹ کی طرف متوجہ رہی۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد وہ سب لوگ ٹی وی لاؤنج میں جمع تھے۔ سبھی نے اس کا استقبال بڑی خوشدلی سے کیا تھا۔ وہیں اسے معلوم ہوا کہ ماما اس کی اکلوتی فاطمہ پھپھو کی بیٹی ہے، جو اپنے میاں کے انتقال کے بعد سلیمان ولا میں منتقل ہو گئی تھیں۔ ہاں تو شہریار بھائی، اس گھر میں سب سے بڑے ارتضیٰ انکل ہیں جن کو سب آغا جی کہتے ہیں، اور ان کی مسز کو سب بڑی ماما کے نام سے پکارتے ہیں، جبکہ ان کی کوئی آل اولاد نہیں، چنانچہ وہ ہم سب کو اپنے سگے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ چونکہ بڑی ماما آج کل اپنے میکے ملتان گئی ہوئی ہیں، اس لیے آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ زین نے بڑی سنجیدگی سے تعارفی رسم کو جاری رکھا۔ اچھا، وہ بے ساختہ مسکرایا، جبکہ دوسری طرف بیان جاری تھا۔ ہاں تو آغا جی سے چھوٹے مصطفیٰ انکل، جن کو سب کاکا جی کے نام سے پکارتے ہیں، وہ میرے والد محترم ہیں، میں یعنی زین مصطفیٰ، ان کا سب سے بڑا بیٹا۔ مجھ سے چھوٹا حیدر UET میں انجینئرنگ کے آخری سال میں، اور حیدر سے چھوٹی عجیہ ہے جو آپ کے بالکل سامنے خواہ مخواہ مسکرا رہی ہے، اور عجیہ سے چھوٹی دانیہ میڈیکل کے پہلے سال میں ہے،
اور ہماری والدہ محترمہ حویلی میں، جبکہ ہم چاروں باوجہ تعلیم شہر میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ اب آپ کو 4 بندوں سے شناسائی تو ہو گئی ہے نا؟ زین کے دوستانہ لہجے پر اس نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں تو پھر آگے چلتے ہیں، زین نے پرجوش لہجے میں کہا تو امامہ خفگی سے بیزار لہجے میں بولی، فضول باتیں مت کرو اور جلدی تعارف کرواؤ۔ کیوں، تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ زین چڑھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک 1 گھنٹے بعد امی اور نانوں نے شہریار کو اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ اس نے جل کر جواب دیا تو زین نے بے نیازی سے کندھے اچکائے اور مزید گویا ہوا، میرے والد سے چھوٹے انکل مجتبیٰ ہیں، جو ہم سب ینگ جنریشن کے لاڈلے اور فیوریٹ چاچو ہیں، لیکن ہم سب انہیں چھوٹے چچا کہتے ہیں۔ ان کے سب سے بڑے برخوردار شیراز ہیں، جو اس وقت آپ کے سامنے کشن گود میں رکھ کر جتنے مہذب اور شریف نظر آنے کی کوشش کر رہے ہیں ویسے ہرگز نہیں۔ ان سب سے چھوٹے فراز اور فراز سے چھوٹی وردہ ہے، جو پٹاخہ کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہیں۔ زین بھائی، بندہ اپنی عزت خود کرواتا ہے اور میں نہیں چاہتی۔ وردہ نے دھمکی آمیز لہجے میں فقرہ ادھورا چھوڑا اور پوری توجہ سے ہاتھ میں پکڑی چاکلیٹ کھانے لگی۔ معاف کر دیں محترمہ، زین نے مصنوعی ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے ہاتھ جوڑے۔ ہاں تو اس گھر میں ہماری بہت پیاری لونگ اور کیئرنگ فاطمہ پھپھو بھی رہتی ہیں، لیکن افسوس صد افسوس، ان کی اولاد ان کے بالکل برعکس ڈھیٹ، زبان دراز، طوطا چشم اور فساتی خصوصیات کی حامل ہے۔ زین نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے تعصب سے گردن ہلائی تو امامہ نے گود میں رکھا کشن اٹھا کر اس کے سر کا کامیاب نشانہ لیا تو وہ تکلیف سے کم اور مصنوعی ایکٹنگ سے زیادہ چیخ اٹھا۔ سب لوگ ہنس پڑے تو وہ فخریہ لہجے میں بولا، یقیناً شہریار کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں نے 100% درست تعارف کروایا تھا، ہے نا فسادی؟ شہریار بے ساختہ ہنس دیا، اسے ان سب کا دوستانہ انداز بہت اچھا لگا تھا۔ اچھا تو فاطمہ پھپھو کی صرف 2 اولادیں امامہ اور زوار ہیں۔ امامہ صاحبہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹرز کرنے کے بعد انگلش نیوز پیپر سے وابستہ ہیں، جبکہ چھوٹے زوار صاحب قائد اعظم یونیورسٹی سے فزکس میں ماسٹرز کر رہے ہیں اور مستقبل بعید میں ڈاکٹر عبدالقدیر کے نقش قدم پر چلنے کا ارادہ ہے، اور یہ سوچے بغیر کہ ہماری قوم اپنے قومی ہیروز کی قدر نہیں کرتی، لیکن کیا کریں کہ دیوانگی کی کوئی منزل نہیں۔ زین نے تعارفی مرحلہ نپٹا کر شہریار کی طرف دیکھا، جو دلچسپی سے سب کی طرف متوجہ تھا۔ اب آپ سیاق و سباق کے ساتھ اپنا تعارف کروائیں۔ کون، میں؟ شہریار نے حیرانی سے بھرپور لہجے میں دریافت کیا۔ ظاہر ہے سر، یہاں صرف آپ ہی ہمارے لیے اجنبی ہیں، باقی لوگ کی تاریخ تو ہمارے سامنے کھلی پڑی ہے اور ہم آسانی سے ایک دوسرے کا کچا چٹا کھول سکتے ہیں۔ حیدر نے ہنستے ہوئے جواب دیا تو شہریار نے کندھے اچکا کر ہتھیار ڈالے۔ میرا تعارف خاصا مختصر ہے، نام شہریار مرتضیٰ، قد 5 فٹ 8 انچ، رنگ گورا اور تعلیم MBA ہے۔ میں آپ کے سب سے چھوٹے مرتضیٰ چچا کا اکلوتا بیٹا ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ میرے بابا کے ایسے کون سے اختلافات تھے جن کی وجہ سے وہ سب سے قطع تعلق کیے رہے، اور یہاں آنے سے پہلے باخودہ مجھے ہرگز نہیں معلوم تھا کہ میں اپنے بابا کے سگے اور خونی رشتوں کے درمیان جا رہا ہوں، اور میرے لیے یہ انکشاف خاصا حیران کن لیکن بہت اچھا ہے۔ تو پھر آپ کے بابا نے آپ کو یہاں آنے کا کیوں کہا جبکہ وہ سب سے خفا تھے؟ امامہ نے تجسس سے پوچھا۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم، بس اپنی وفات سے 1 دن پہلے مجھے سلیمان ولا کا ایڈریس دیا تھا اور تاکید کی تھی کہ جب کوئی پرابلم ہو تو وہاں چلے جانا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو کوئی مسئلہ تھا، امامہ نے بے ساختہ کہا تو شہریار کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے دانستہ جھوٹ بولا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بس تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر آ گیا۔ کیا آخر ایسی کون سی ہستی ہیں جن کا انہوں نے مجھے ایڈریس دیا ہے؟ کیونکہ میرے بابا کی زندگی میں تو کوئی رشتہ دار کبھی ہمارے گھر نہیں آیا۔ اس نے مصلحتاً جھوٹ بولا اور اس وقت اطمینان کا سانس لیا جب سب نے اس کی بات کا یقین بھی کر لیا، حالانکہ وہ صرف اور صرف اپنی بے روزگاری کے ہاتھوں مجبور ہو کر گھر سے نکلا تھا، لیکن اسے ہرگز احساس نہیں تھا کہ خوش قسمتی دروازہ کھلے اس کی منتظر ہے۔ بہت جلد ہی شہریار مرتضیٰ کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ سب لوگ جتنے ہنسمکھ، خوشباش اور فارغ نظر آتے ہیں، حقیقت میں ایسا ہرگز نہیں۔ شروع میں تو سب نے آتے جاتے اسے خوب ٹائم دیا، اس کے بعد سب اپنی اپنی روٹین لائف میں مگن ہو گئے، کاکا جی اپنی منسٹری اور آغا جی زمینوں کے مسائل میں مگن، اور چھوٹے چچا کو ان کی فراز انڈسٹری نے مصروف کر رکھا تھا۔ زین نے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کرنے کے بعد کاکا جی یعنی اپنے والد کی شاگردی اختیار کر رکھی تھی۔ اسے اس چیز کا خاصا زعم تھا کہ اس کے بابا وزارت میں ہیں، اور اس بات نے زین اور حیدر کو کسی حد تک مغرور بنا رکھا تھا۔ اس بات کا اظہار ان کے رویوں میں صاف چھلکتا تھا۔ چھوٹے مجتبیٰ چچا کے بچے کسی حد تک معقول اپنے جامع میں رہنے والے اور دوسروں کا احساس کرنے والے تھے،
لیکن اپنے اسٹیٹس کو انجوائے کرنے کے تمام طریقوں سے وہ بھی بخوبی آگاہ تھے۔ حویلی میں جا کر شہریار کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ایک غریب ملک جہاں کی عوام بنیادی سہولیات سے بھی محروم تھی، وہاں کے صاحب اقتدار اور عالی مرتبہ لوگوں کی آسودہ حالی اور عیاشیوں نے اسے کافی کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ حیدر کے اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کے لیے بہت عمدہ رہائش اور خوراک کا بندوبست تھا، جبکہ زین کے تمام شوق بھی جاگیرداروں جیسے تھے۔ وسیع و عریض حویلی میں ملازموں اور نوکروں کی خاصی تعداد تھی۔ حویلی کے بے تحاشا کمروں میں کی گئی تزئین و آرائش وہاں کے مکینوں کی آسودہ حالی کا چیخ چیخ کر اظہار کرتی تھی۔ وہ سب کزنز آپس میں بے تکلف تھے، لیکن باہر ان کی تمام تر دوستیاں مفادات پر مبنی تھیں۔ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ وہ سب لوگ اتنے اسٹیٹس کانشیس ہوں گے۔ کچھ دنوں کے قیام کے دوران ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے بابا کی اپنے سے بہت نچلے طبقے میں پسند کی شادی ان کا بہت بڑا جرم بن گئی تھی۔ کچھ اس کے بابا فطری طور پر انسان دوست آدمی تھے اور اپنے ماحول میں قطعی مثبت، اور پھر پسند کی شادی ان کی بغاوت کا بہانہ بنی۔ آغا جی اور کاکا جی نے گھر میں طوفان کھڑا کر دیا اور بڑے ابا کو مجبور کرنے لگے کہ وہ انہیں جائیداد سے آگ کر دیں، لیکن اس سے پہلے ہی مرتضیٰ علی عیش و عشرت، اسٹیٹس اور روپے پیسہ چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلیمان ولا سے چلے گئے اور پھر ساری زندگی مڑ کر نہیں دیکھا۔ فاطمہ پھوپھو سے ہی سے معلوم ہوا تھا کہ دادا ابا آخری دنوں میں مرتضیٰ علی کو بے تحاشا یاد کرتے تھے اور انہوں نے انہیں تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن پھر مایوس ہو کر آنکھیں موند لیں۔ اور بی اماں کو بھی اپنے سب سے چھوٹے بیٹے سے خصوصی لگاؤ تھا، جبکہ آغا جی اور کاکا جی نے تو اپنے دل پتھر کے کر لیے تھے۔ ان کے کسی رویے یہ بات سے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے سگے بھائی کی علیحدگی سے پریشان ہیں، بلکہ بقول فاطمہ پھوپھو انہوں نے کبھی بھول کر بھی ان کا نام نہیں لیا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، وہ جاب کرنا چاہتا تھا، لیکن آغا جی نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ ان کے خاندان کے یہ لڑکے کسی کے انڈر کام نہیں کرتے اور اپنے خاندان کی عزت اور نیک نامی پر وہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے۔ آغا جی نے کہا تھا کہ وہ ان کی کلاس فیکٹری کو سنبھال لے۔ آغا جی کی گفٹ کردہ 0 میٹر کرولا نیو ماڈل پر جاتے ہوئے وہ اپنی زندگی کے اس حیرت انگیز موڑ پر حیران تھا۔ حالانکہ اس کے بابا مقامی کالج میں پروفیسر تھے، لیکن ساری زندگی انہوں نے بھی لوکل ویگنوں اور رکشوں میں سفر کیا تھا۔ شہریار بھی اسی طرز زندگی کا عادی تھا۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی کبھی اس طرح بھی اس پر مہربان ہوگی۔ یہیں آ کر اسے معلوم ہوا کہ اس کی والدہ کا تعلق ڈی جی خان کے کسی پسماندہ علاقے سے تھا۔ ان کی اس کے بابا کے ساتھ ملاقات پنجاب یونیورسٹی میں ہوئی۔ وہ دونوں کلاس فیلوز تھے۔ اس کی والدہ خاصی ذہین اور خوبصورت خاتون تھیں اور ذہانت اس کے بابا کی سب سے بڑی کمزوری۔ تبھی انہوں نے معروف سے شادی کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنا خاندانی بیک گراؤنڈ، سیاسی پس منظر، وسیع و عریض جائیداد سب کو پس پش ڈال دیا تھا۔ اور یہ بات بابا کے خاندان کے لیے ناقابل قبول ہی نہیں بلکہ حد سے زیادہ ناپسندیدہ بھی تھی، کیونکہ اس کی ماما کا تعلق ایک متوسط طبقے کے اس خاندان سے تھا جہاں وہ یونیورسٹی میں پہنچنے والی پہلی خاتون تھیں۔ شہریار کے نانا میونسپل کمیٹی میں معمولی سے کلرک اور بھائی بھی انتہائی غیر اہم پوسٹ پر کام کر رہے تھے، جبکہ آغا جی اور کاکا جی ان کی شادی کسی مضبوط سیاسی گھرانے میں مالدار اور صاحب حیثیت خاندان میں کرنے کے خواہش مند تھے۔ اور یہی اختلافات اتنے بڑھے کہ مرتضیٰ سلیمان سب کو چھوڑ چھاڑ ماروک سے کورٹ میرج کر کے کسی گمنام سے علاقے میں روپوش ہو گئے۔ شہریار کو کچھ ہی دنوں میں اندازہ ہو گیا کہ فاطمہ پھوپھو کے بچے باقی خاندان سے مختلف مزاج کے حامل، مخلص اور حساس طبیعت کے مالک تھے۔ اجیا نے تو صاف صاف اسے جتا دیا تھا کہ اگر شہریار کے پہلے دن امامہ کے بجائے انٹرکام پر اس سے بات ہوتی تو وہ اسے گیٹ سے ہی ٹرخا دیتی، اور چونکہ امامہ نے اپنی والدہ سے اپنے مرتضیٰ ماموں کے بارے میں بے تحاشا سن رکھا تھا، تبھی وہ شہریار مرتضیٰ کا پورا نام سن کر چونک اٹھی۔ فوراً بی اماں کو اطلاع دی، جس کے نتیجے میں وہ سلیمان ولا میں موجود تھا۔ اس دن وہ باہر سے آیا تو ٹی وی لاؤنج میں کاکا جی اور ان کی مسز کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ شاید آج ہی حویلی سے آئے تھے۔ کاکا جی کو دیکھتے ہی مخصوص جاگیردار کا امیج ذہن میں ابھرتا تھا، وہی چہرے پر کشیدگی، روب و دبدبا، اونچی ناک کے نیچے گھنی مونچھیں، بوسکی کی سفید شلوار اور کرتا، پیروں میں مضبوط مردانہ خصہ اور ہاتھوں میں سگار۔ حالانکہ ذمہ دار تو آغا جی بھی تھے، لیکن وہ زیادہ تر بدیسی لباس میں نظر آتے تھے۔ اچھا یہ ہے شہریار مرتضیٰ؟ بڑی چچی نے قدرے استہزئیہ انداز میں سانس بھر کے کڑی نظروں سے اس کا جائزہ لیا تو شہریار کو خاصی کوفت ہوئی۔ وہ شوق کھلتے ہوئے میرون کلر کے سوٹ میں اپنے صحت مند وجود پر ڈھیروں سونے کے زیورات میں ڈھیروں میک اپ کے ساتھ اسے ایک نظر دیکھنے میں ہی اچھی نہیں لگیں۔ وہ ایک مغرور
نکچڑی اور اکھڑ سی ذمہ دارن کی تمام تر خصوصیات پر پورا اترتی تھیں۔ بھائی منسٹر صاحب تصدیق کروا لینی تھی کہ یہ مرتضیٰ کا ہی بیٹا ہے نا؟ ان کے طنزیہ لہجے پر بی اماں نے فوراً ناگواری سے پہلو بدلا تھا۔ زبیدہ سوچ سمجھ کر بات کیا کرو۔ بی اماں کے ناراض لہجے پر کاکا جی نے آنکھ کے اشارے سے بیگم کو محتاط رہنے کا اشارہ کیا، جسے وہ خاطر میں لائے بغیر مزید بولیں، لگتا ہے مرتضیٰ کو مرتے وقت خاصی عقل آ گئی جو بیٹے کو یہاں بھیج دیا، ورنہ خود تو ساری زندگی نام نہاد اکڑ کے ساتھ ہی گزار دی۔ حالانکہ یہاں تو شہزادوں کسی آن بان کے ساتھ رہتا تھا، ہر تیسرے دن گاڑی کا نیا ماڈل، گھڑ سواری، یاریاں دوستیاں، سیر و تفریح، کیا ٹھاٹ تھے اس کے، اوپر سے سسر صاحب کا لاڈلا، کسی چیز میں روک ٹوک نہیں۔ اب اللہ جانے زندگی کہاں اور کس جگہ گزار دی۔ زین بتا رہا تھا کہ ان کا لیاقت پور کا گھر 2.5 مرلے پر مشتمل تھا، وہ خود دیکھ کر آیا تھا۔ ان کے طنزیہ لہجے میں زین کے جانے کا سن کر شہریار بے اختیار چونکا، اس کا خون کھول اٹھا اور اس نے ناراضی سے کاکا جی کی طرف دیکھا۔ اس کا مطلب تھا کہ انہوں نے حقیقت میں اس کے متعلق مکمل تحقیقات کروائی تھیں۔ مصطفیٰ، اگر تمہاری بیگم کی زبان تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے تو اسے حویلی تک رکھا کرو، یہاں شہر میں لا کر میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں۔ بی اماں بھڑک اٹھی تھیں۔ کاکا جی نے کھا جانے والی نظروں سے اپنی زوجہ محترمہ کو دیکھا جو بے پرواہی سے بازو میں پڑے گول کے کڑے کو گھما رہی تھیں۔ اماں آپ بیٹھیں، اب کہاں جا رہی ہیں؟ زبیدہ تم اپنے بیڈ روم میں جاؤ اور میری پیکنگ کرو، مجھے انگلینڈ کے لیے نکلنا ہے، اور کچھ موقع محل دیکھ کر بولا کرو، سمجھی؟ کاکا جی کے تنبیہی لہجے کو کسی خاطر میں لائے بغیر وہ بڑی تسلی سے ڈرائنگ روم سے نکلی تھیں۔ شہریار بیٹا ذرا زوار کو دیکھو، اپنے کمرے میں ہے، اسے کہنا ہے کہ کاکا جی کو کوئی ضروری کام ہے۔ فاطمہ پھپھو نے نرم لہجے میں کہا تو اسے نہ جانے کیوں لگا جیسے انہوں نے زبردستی اس منظر سے اسے غائب کرنے کے لیے بہانہ بنایا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ زوار کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اس کا دماغ کھول رہا تھا، اسے کاکا جی سے ہرگز اس طرح کی کمینی حرکت کی توقع نہیں تھی۔ انہوں نے اس کی زبان کا اعتبار نہیں کیا تھا بلکہ اپنی تحقیقات کے نتیجے میں مطمئن ہوئے تھے۔ سامنے سے آتے ہوئے زین کو دیکھ کر اسے مزید غصہ آ گیا تھا۔ ہیلو، زین نے سرسری سا اسے مخاطب کیا۔ السلام علیکم یار، تم نے خواہ مخواہ زحمت کی لیاقت پور جانے کی اور پتہ نہیں کتنی خواری ہوئی ہوگی، مجھے بتا دیتے کہ کاکا جی کو کیسی تفصیلات درکار ہیں، میں خود مہیا کر دیتا۔ شہریار کے طنزیہ لہجے پر وہ زبردست طریقے سے چونکا تھا، جیسے اسے اس بات کی بالکل توقع نہ ہو، لیکن پھر کچھ سنبھل کر بولا، اس میں مائنڈ کرنے والی تو کوئی بات نہیں۔ ظاہر ہے مرتضیٰ چچا ایک وسیع و عریض جائیداد کے مالک تھے، اور ایسی صورت میں جب تم ان کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے تو یہ ہمارا حق تھا کہ ہم مکمل تحقیقات کرواتے۔ پھر تسلی ہوئی کہ نہیں؟ شہریار نے عجیب سے لہجے میں پوچھا تو وہ زبردستی مسکرا کر بولا تھا، ظاہر ہے تسلی ہوئی ہے تو تم سلیمان ولا میں دکھائی دے رہے ہو۔ تھینکس فار دس آنر، شہریار نے قدرے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ فارورڈ۔ زین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بھائی آپ لوگوں نے مجھے آن کر لیا، اگر نہ کرتے تو میں بھلا آپ کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ دونوں ہاتھ سینے پر رکھے وہ قدرے طنزیہ اور سپاٹ لہجے میں بات کر کے رکا نہیں اور زوار کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ کوریڈور کے اختتام پر اس نے بلا ارادہ مڑ کر دیکھا۔ زین سخت حیرت سے ہکا بکا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے جھنجلا کے دروازہ کھولا زوار کے کمرے کا، لیکن اندر سے تیزی سے نکلتی امامہ کو دیکھ کر بری طرح ٹھٹکا۔ سرخ چہرہ، کڑے تیور، بے تحاشا غصہ اور جلال، وہ خاصے خطرناک موڈ میں تھی۔ راستہ دیں مجھے، درست لہجے میں بلا کی خفگی تھی جسے محسوس کر کے وہ ٹھٹکا۔ سارے راستے ہی آپ لوگوں کے ہیں، میرے اندر اتنی جرأت اور مجال کہاں کہ آپ کا راستہ روکوں۔ وہ خود بھی بری طرح چڑھا ہوا تھا۔ امامہ نے اس کے اس انداز پر خفگی سے اسے دیکھا جو خود بھی زمانے بھر سے بیزار اور ناراض لگ رہا تھا۔ وہ غصے سے ہونٹ کاٹتی پاؤں پٹکتی کمرے سے نکلی تھی، تبھی عقب سے زوار نے اسے دیکھا اور نہ جانے کیوں شہریار کو اس کی مسکراہٹ مصنوعی لگی تھی۔ انہیں کیا ہوا؟ شہریار نے انگلی کے اشارے سے کوریڈور کے اینڈ پر پہنچی امامہ کو دیکھ کر پوچھا۔ چھوڑیں آپ انہیں، اندر آ جائیں، ان کو اکثر و بیشتر ایسے دورے پڑتے ہی رہتے ہیں، زوار نے سرسری اور قدرے بے پرواہ لہجے میں کہا تو شہریار نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ کیوں کا تو مجھے علم نہیں، لیکن امی کہتی ہیں کہ ان محترمہ کی عادات خاصی مرتضیٰ ماموں یعنی آپ کے والد محترم سے ملتی جلتی ہیں، یہ بھی ان کی طرح شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر جیسی باتیں کرتی ہیں۔ اب مصطفیٰ سلیمان منسٹر جیسے شخص کی بھانجی کو بھلا ایسی باتیں سوٹ کرتی ہیں؟ کیسی باتیں؟ شہریار کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ یہی غریب عوام کی خدمت اور انسانیت کی باتیں، تو اس میں غلط بات کون سی ہے؟ شہریار نے اس کی سائیڈ لی۔ شہریار بھائی میں نے مانا کہ اس میں کوئی غلط بات نہیں، لیکن ایسی صورتحال میں ایسی باتیں نہیں کی جاتی جب سر کے اوپر چھت اور پیروں کے نیچے زمین اپنی نہ ہو۔ اس کا لہجہ سرسری تھا، لیکن شہریار کو نہ جانے کیوں لگا تھا کہ وہ امامہ سے کچھ خائف ہے، پریشان ہے۔
اس سے زیادہ کریدنا مناسب نہیں لگا تھا۔ تبھی فاطمہ پھپھو کا پیغام دے کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، اسے اپنے بابا اور ان کے بھائیوں کے مزاج میں واضح تضاد کا اندازہ ہو رہا تھا۔ بابا انسانیت کے علمدار اور تقویٰ کی بنیاد پر انسانوں میں تمیز کرنے کے قائل تھے، لیکن یہاں آغا جی، کاکا جی اور باقی سب حسب نسب، سٹیٹس اور معاشی ترازو میں بندوں کو تولنے کے عادی تھے۔ اپنے سے کم حیثیت کے لوگوں سے بات کرتے ہوئے زین، حیدر اور اجیا کے لہجے میں ایک عجیب سا تمسخر اتر آتا تھا، اور یہ بات شہریار کے لیے بہت کوفت کا باعث بنتی۔ بابا نے اس کی تربیت میں ایسی کوئی چیز شامل نہیں کی تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ ان کے گھر میں کھانا بنانے اور کام کاج کے لیے 15-16 سال کا لڑکا تھا، اور بابا نہ صرف اسے پڑھاتے تھے بلکہ وہ کھانا بھی دونوں باپ بیٹے کے ساتھ کھاتا تھا۔ بابا کے انتقال پر وہ ملازم لڑکا بری طرح ڈسٹرب ہوا تھا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے آبائی گاؤں واپس چلا گیا تھا، جبکہ یہاں ایک گھریلو ملازم کو صفائی کے دوران ایک قیمتی ڈیکوریشن احتیاط سے صوفے پر بیٹھ کر صاف کرتے دیکھ کر کاکا جی کا دماغ الٹ گیا تھا۔ انہوں نے چیخ کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا، اور شہریار کئی لمحے صدمے کسی کیفیت میں انہیں دیکھتا رہ گیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اسے کئی دن پریشان رکھتی تھیں۔ اس دن وہ صبح دیر ہونے کی وجہ سے عجلت میں شاور لے کر برقی انداز میں سیڑھیاں اتر رہا تھا، جب ٹی وی لاؤنج کے سرد ماحول نے اسے ٹھٹک کر رک جانے پر مجبور کر دیا، حالانکہ اسے دیر ہو رہی تھی۔ سامنے صوفے پر بیزاری سے بیٹھی امامہ اور اس کے سامنے انتہائی پریشان اور متحش حالت میں فاطمہ پھپھو تھیں، جبکہ بی اماں اپنے ازلی پرسکون چہرے کے ساتھ ہاتھ میں پکڑی تسبیح کی طرف متوجہ تھیں، جبکہ کچھ فاصلے پر سنگل صوفے پر بیٹھے کاکا جی کھا جانے والی نظروں سے امامہ کو دیکھ رہے تھے، اور دوسرے سنگل صوفے پر بیٹھے زین کا موڈ بھی خاصا خراب تھا۔ بی اماں، آپ اپنی لاڈلی نواسی سے پوچھیں، آخر اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ یہ 2 ٹکے کے اخبار کی نوکری چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ شہریار کو صاف محسوس ہو رہا تھا کہ کاکا جی نے اپنے مشتعل حواس کو بمشکل کنٹرول کیا تھا۔ اس 2 ٹکے کے انٹرنیشنل اخبار نے آپ کے ایوان کو ہلا دیا، اس کے باوجود آپ اسے 2 ٹکے کا کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ آپ کے نزدیک اتنا ہی بے حیثیت ہے تو کیوں پرواہ کرتے ہیں؟ امامہ کے جارحانہ لہجے میں دیے گئے جواب پر فاطمہ پھپھو نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا، جبکہ کاکا جی نے انتہائی خوشمکی نظروں سے اپنے سامنے پر اعتماد انداز میں بیٹھی اپنی بھانجی کو دیکھا اور 2 ٹوک انداز میں کہا، محترمہ امامہ معظم علی، ایک بات کان کھول کر سن لیں، ان اخبارات میں چھپنے والی فضول جذباتی اور بچکانہ کالموں کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ میرے لیے مسئلہ ان اسٹوپڈ کالموں کے اوپر چھپنے والا آپ کا نام ہے۔ اندازہ کرو، کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن کا ایک 3rd کلاس بندہ میرے اوپر طنز کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ مصطفیٰ صاحب، لگتا ہے آپ کی بھانجی کا اگلے الیکشن میں آپ کے مقابلے میں لڑنے کا ارادہ ہے۔ وہ استہزئیہ انداز میں ہنسی۔ آپ ان سے کہہ دیتے کہ اس بدبودار سیاست میں گھسنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں، جہاں لوگ جاگیرداری کی موجودگی میں جمہوریت کی نشوونما اور استحکام کی باتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ جاگیرداری زمین اور اس کے سائز کا نام نہیں، بلکہ ایسی ذہنیت کا نام ہے جو کسی معاشرے کو زنگ کی طرح کھا جانے کے بعد کھوکھلا کر دیتی ہے۔ کاکا جی کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا اور وہ غصے سے بولے، امامہ معظم علی، یہ کتابی اور جذباتی باتیں کتابوں میں ہی اچھی لگتی ہیں، اور قرضوں کے بوجھ تلے دبی حکومت چلانا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں، 100 پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، رات کی نیند اور دن کا سکون غارت کرنا پڑتا ہے۔ اس پر بھی لوگ مطمئن نہیں۔ اخبار والے، میڈیا والے، جس کو دیکھو منہ اٹھا کر تنقید کرنے لگتا ہے۔ اب ہر چیز کا الزام حکومت کے سر تو نہیں لگنا چاہیے، حالانکہ ہمارے پیش نظر صرف عوام کا مفاد ہوتا ہے، اور جہاں تک بات زمینوں اور جاگیرداروں کی ہے تو یہ ہمارے آباء و اجداد کی وراثت ہے، ہم نے کوئی عوام سے تو نہیں لی۔ اب ہمارے ہی بچے اٹھ کر ہمارے خلاف اخباروں میں لکھنا شروع کر دیں تو ہم نے سیاست کر لی۔ امامہ ناراضی سے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سیڑھیوں میں کھڑے شہریار کو بھی ساری بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ جاتے جاتے پلٹی تھی، کاکا جی، اگر اب آپ کو کوئی میرے حوالے سے کچھ کہے تو آپ کہہ دیجیے گا کہ ہمارے گھر میں آزادی اظہار پر پابندی نہیں، اور یقین کریں یہ بھی آپ کا پلس پوائنٹ سمجھا جائے گا، اور جہاں تک بات میری ہے تو مجھے جو ٹھیک لگے گا میں لکھوں گی، کیونکہ اپنے پروفیشن کے ساتھ میں بددیانتی نہیں کر سکتی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکی نہیں، جبکہ شہریار سمیت کمرے میں موجود تمام لوگ دم بخود رہ گئے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا، برے بھلے کی تمیز بھول گئی ہے۔ بی اماں اسے سمجھا لیں، ورنہ ضدی اور اڑیل لوگوں کو اپنی زبان میں سمجھانا مجھے خوب آتا ہے۔ کاکا جی بھڑک اٹھے تھے، جبکہ فاطمہ پھپھو بھونچکی سی ہو کر ان کی شکل دیکھنے لگیں، جیسے انہیں سننے میں مغالطہ ہوا ہو، جبکہ کاکا جی کمرے سے نکل چکے تھے۔ پھپھو، آپ اس کی 2 ٹکے کی جاب ختم کروائیں،
جس کے بل پر وہ اتنا کرتی ہے، بہت ہو گیا سارا ڈرامہ۔ کل یزدانی صاحب کے ڈنر پر ان کا بیٹا بھی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تمہاری کزن بڑی اونچی ہواؤں میں اڑ رہی ہے، زین شعلہ بار لہجے میں بولا تھا۔ اس کی یہ بات اندر آتی امامہ نے بھی سن لی اور اسے خاصی ناگوار بھی لگی تھی۔ ظاہر ہے وہ تو بکواس کرے گا ہی، میں نے اس کی فرم کی کرپشن کا پول جو کھول دیا تھا۔ امامہ نے تلخ لہجے میں زین کو جواب دیا، تم نے کیا سب کی کرپشن کھولنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ زین نے کڑے تیوروں سے پوچھا تو وہ دو بدو بولی، ہاں لے رکھا ہے، جو چیز مجھے غلط لگے گی میں اس کے خلاف اپنے قلم سے جہاد کروں گی۔ امامہ نے اب کے اسے چڑھایا اور وہ چڑھ بھی گیا۔ یہ جن ہاتھوں میں قلم تھام کے تم جہاد کے نعرے لگا رہی ہو، ان ہاتھوں میں حرارت ہماری وجہ سے ہے۔ بابا جان کی وزارت ہمارا سٹیٹس، اس ملک کی سیاست میں ہمارا نام ہے، جس کی وجہ سے تم زمین پر چلتی پھرتی نظر آ رہی ہو، ورنہ میں دیکھتا کسی متوسط طبقے سے تعلق رکھ کر تم اتنے دھڑلے سے کیسے لکھتی۔ ذہن کے استیزیہ لہجے پر وہ طنزیہ انداز میں ہنسی۔ اس سیاست، وزارت اور مضبوط بیک گراؤنڈ کی حقیقت میں جانتی ہوں، کبھی موقع ملے تو ذرا تحقیق کرنا، اپنے خاندانی تاریخ کو پڑھنا تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے بڑے کتنے پانی میں تھے، کیسے انگریز حکمرانوں کی خوش آمدوں اور اپنوں کے خلاف بغاوتوں کے صلے میں انگریز سرکار نے ہمیں مختلف مراعات سے نوازا تھا۔ بات کرتے ہیں آباء و اجداد کی وراثت کی۔ جسٹ شٹ اپ امامہ، زین چلایا۔ امامہ، فاطمہ پھپھو نے غصے میں گھرکا، جبکہ بی اماں صدمے کی سی کیفیت میں اسے دیکھے جا رہی تھیں۔ شہریار گھبرا کر وہاں سے نکل آیا۔ پورچ میں آ کر ابھی اس نے اپنی گاڑی سٹارٹ ہی کی تھی کہ امامہ آندھی طوفان کی طرح باہر نکلی اور بے تکلفی سے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ شہریار پلیز مجھے آفس تک ڈراپ کر دینا، میری گاڑی رات سے ورک شاپ میں کھڑی ہے اور میں اس نام نہاد سٹیٹس کے علمدار زین مصطفیٰ کو زحمت دینا نہیں چاہتی، اور اس صورت میں جب میں اس کی دم پر تازہ بتازہ پیر رکھ کر آئی ہوں۔ وہ بڑی ناگواری سے بولی تھی۔ شہریار نے خاموشی سے اسے دیکھا اور گاڑی گیٹ کی طرف بڑھا دی۔ کافی آگے جانے کے بعد اس نے سرسری لہجے میں اسے مخاطب کیا، جو بے پرواہی سے باہر کے مناظر میں کھوئی ہوئی تھی۔ امامہ، تم کیوں کاکا جی کو تنگ کرتی ہو؟ کیا میں تنگ کرتی ہوں؟ وہ حیرت سے دائیں جانب مڑی اور پوچھا۔ ہاں تم، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ دوڑی اور وہ استہزائیہ لہجے میں بولی، مائی ڈیئر کزن، پہلے تو آپ اپنی اس غلط فہمی کو دور کر لیں کہ کاکا جی کو بھی کوئی تنگ کر سکتا ہے۔ ان کو تنگ کرنے والے کم از کم اپنی ٹانگوں پر زمین پر چلتے پھرتے نظر نہیں آتے، اور مجھے تو بھانجی ہونے کے حوالے سے وہ خاصی رعایت دے چکے ہیں۔ حالانکہ ان کے نزدیک خونی رشتوں سے بڑھ کر سیاست، سٹیٹس اور اپنا نام نہاد مقام ہے، اور اس کے لیے اگر انہیں سگے رشتوں کو بھی قربان کرنا پڑے تو وہ دریغ نہیں کرتے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال تمہارے بابا ہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہ الجھا۔ بھائی میں جو کہنا چاہتی ہوں تمہیں صاف سمجھ میں آ رہا ہے، اور اگر تم خود جان بوجھ کر نہ سمجھو تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ پلیز امامہ، صاف اور دو ٹوک انداز میں بات کرو۔ صاف بات تو یہ ہے شہریار، مجھے کاکا جی اور ان کے اولاد کا اپنے باپ کی منسٹری اور سٹیٹس پر فخر کرنا ایک آنکھ نہیں بھاتا، جس کی وجہ سے وہ اپنے سے کمتر معاشی حیثیت کے حامل لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے، اور بعض اوقات وہ ہم دونوں بہن بھائیوں پر بھی طنز کر جاتے ہیں۔ حالانکہ میرے پاپا کا بھی سیاست میں ایک نام تھا، لیکن سیاست نے انہیں کیا دیا؟ ایک جلسے سے خطاب کے دوران ایک بے نام گولی کا وہ شکار ہوئے، مجھے اور زوال کو اکیلا کر گئے۔ شہریار، تم نہیں جانتے زمین سے محبت کتنی بری چیز ہے، بندے کو حقیقی رشتے نظر نہیں آتے۔ میرے چچا اور تایا لوگوں نے جس طرح پاپا کا حصہ زوال کے نام کیا ہے، وہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کس طرح اپنا حق لیا ہے۔ ہماری حیثیت مصطفیٰ ماموں سے کسی بھی لحاظ سے کم نہیں۔ ان کے تو چلو 4 بچے ہیں اور ان چاروں میں جائیداد تقسیم ہوگی، جبکہ ہم لوگ تو صرف 2 بہن بھائی ہیں، ان سے زیادہ ہمارے حصے میں آئے گا۔ لیکن میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کہتی ہوں کہ میں نے یا زوار نے کبھی ان بے جان چیزوں پر غرور نہیں کیا۔ میرے ماما یا پاپا نے ہرگز ان خطوط پر ہماری تربیت نہیں کی، لیکن مجھے کاکا جی پر افسوس ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو عوام کی خدمت کے نعرے لگا کر برسر اقتدار آئے تھے، ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر اس گھر میں بی اماں زندہ نہ ہوتی تو آپ کو سلیمان ولا میں کوئی گھسنے بھی نہیں دیتا، کیونکہ آپ قانونی طور پر مرتضیٰ ماموں کے حصے کے اکلوتے وارث ہیں، اور اپنی جائیداد میں شراکت آغا جی اور کاکا جی کو ہرگز منظور نہیں۔ البتہ مجتبیٰ ماموں ان سب میں اچھے ہیں، اور ویسے آپ کو ایک مشورہ دوں کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے بی اماں کی زندگی میں اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیے، کوئی بزنس وغیرہ سٹارٹ کر لیں، کیونکہ ہوائیں کسی بھی وقت اپنا رخ بدل سکتی ہیں۔ شہریار نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا، جو ہر درجہ سنجیدہ تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس کے اندر قیامتیں برپا ہو رہی تھیں۔ مطلب تو صاف ظاہر ہے، آپ نے کبھی سوچا نہیں؟ پسند کی شادی اتنا بڑا جرم تو نہیں
جس کی پاداش میں انہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے، یا پھر مرتضیٰ انکل کی اپنے بھائیوں سے کیوں نہیں بنی؟ کبھی نہیں سوچا؟ شہریار ایک لہجے کو اسے دیکھے گیا۔ وہ تلخی سے گویا ہوئی۔ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ماما بتاتی ہیں کہ مرتضیٰ ماموں سب بھائیوں سے مختلف اور ہر درجہ حساس انسان تھے۔ وہ انسانوں کے درمیان تفریق کے قطعاً قائل نہیں تھے، اور اس وجہ سے ان کی اکثر آغا جی اور کاکا جی سے جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں۔ ایک دفعہ معمولی سی غلطی پر کاکا جی نے ایک ملازم کو کوڑوں سے پیٹ ڈالا تو مرتضیٰ ماموں اس زیادتی کے مداوع کے طور پر کافی عرصہ اس کے گھر والوں کی مالی امداد کرتے رہے۔ پھر مومانی جان کے ان کی زندگی میں آنے پر سب سے زیادہ شور کاکا جی نے ہی ڈالا تھا، لیکن جب مرتضیٰ ماموں کسی صورت نہ مانے تو انہوں نے آپ کی والدہ کے اکلوتے بھائی کو اغوا کروا لیا، اور کچھ عرصے بعد وہ اس حالت میں ملے کہ ان کی دونوں ٹانگیں دھڑ سے علیحدہ ہو چکی تھیں، اور وہ کچھ عرصہ زندہ رہنے کے بعد انتقال کر گئے۔ اس واقعے سے مرتضیٰ ماموں اتنا دل برداشتہ ہوئے کہ سب کچھ چھوڑ کر مارو خانٹی سے کورٹ میرج کی، اور پھر ساری زندگی مڑ کر نہیں دیکھا۔ شہریار نے ایک دم بریک لگائی تھی۔ وہ شوق کی حالت میں ساتھ بیٹھی ماما کو دیکھے جا رہا تھا، جو بڑی عذرتگی سے بڑے بڑے انکشاف کر رہی تھی۔ ایک اذیت کی لہر نے اس کے سارے وجود کا احاطہ کر لیا۔ وہ اس کے باپ کے بارے میں اس سے زیادہ جانتی تھی، اور اس نے زندگی کے 24 سال بے خبری میں گزار دیے۔ اس کی رگ رگ میں دکھ، افسوس اور تلخی اترنے لگی۔ باقی کا سارا سفر خاموشی سے ہوا۔ اس نے گاڑی اس کے آفس کے سامنے جا کر روکی۔ وہ گاڑی سے اتر کر دروازہ بند کرنے سے پہلے مڑی اور پھر اطمینان بھرے لہجے میں کہا، شہریار میں زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ دانستہ برا نہیں کرتی، اور آپ اس شخص کی اولاد ہیں جن کو ساری زندگی میں نے آئیڈیلائز کیا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ آپ کے ساتھ کچھ زیادتی ہو، کیونکہ سلیمان ولا پر آپ کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا زین، حیدر یا فراز کا ہے۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ اس وقت سے پہلے خود کو اسٹیبلش کر لیں، جب آغا جی یا کاکا جی کو یہ احساس ہو کہ آپ کے آنے سے زمینوں کا مزید بٹوارا ہو سکتا ہے۔ وہ ہکا بکا اس مخلص، حساس اور صاف گو لڑکی کو اندر جاتے دیکھتا رہ گیا۔ کوئی بروس تو نہیں ہوا تھا، لیکن ایک ہولناک سا سناٹا اس کے اندر اتر آیا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور پھر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ پھر اس نے اپنی زندگی کے بہت سارے فیصلے بہت اچانک ہی کر لیے۔ MBA کا رزلٹ آ چکا تھا۔ اس نے سیرامیکس فیکٹری لگانے کا ارادہ کر لیا، اور بی اماں سے فرمائش کر کے خود پیچھے ہٹ گیا۔ حالانکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ آغا جی اور کاکا جی کو اس کا یہ فیصلہ خاصا ناگوار گزرا تھا۔ البتہ مشتبہ چچا نے اسے خوب سراہا تھا، بلکہ خاصا گائیڈ بھی کیا، جس کی وجہ سے وہ ان کی دل سے عزت کرتا تھا۔ اس کی فیکٹری دن رات کی محنت سے کافی چل پڑی تھی۔ وہ کام کے معاملے میں خاصا جنونی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بہت کم عرصے میں اسے اپنے ذاتی سرمایے سے ایک اور فیکٹری کا بھی آغاز کر دیا تھا۔ اس کے باپ کے حصے کے متعلق خاصا طوفان اٹھا تھا، لیکن بی اماں، مشتبہ چچا اور فاطمہ پھپھو نے اس کی مکمل سپورٹ کی تھی، جس کی وجہ سے وہ کافی کچھ اپنے نام کروانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بی اماں اور فاطمہ پھپھو کو اس سے خصوصی لگاؤ تھا۔ اس دن وہ آفس سے لوٹا تو ٹی وی لاؤنج کے صوفے پر بے پرواہی سے بیٹھی ماما اسے دیکھ کر بڑے کھلے دل سے مسکرائی تھی۔ اس کے سامنے کینوؤں کی ٹوکری پڑی تھی اور اس کی تمام تر توجہ انہیں چھیلنے میں تھی۔ شہریار نے کافی عرصے کے بعد اسے دیکھا تھا، کیونکہ وہ خاصا مصروف تھا۔ ویسے ایک بات تو طے ہے شہریار مرتضیٰ، آپ خاصے سمجھدار، دور اندیش اور معاملہ فہم بندے ہیں۔ یقین کریں میں آپ سے بہت متاثر ہوئی ہوں۔ ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتی وہ بڑی خوش دلی سے بولی تھی۔ شہریار کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ وہ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے خوشگوار لہجے میں اس سے مخاطب ہوا، اور یہ بات بھی طے ہے کہ ماما معظم علی جیسے اگر حالات پر گہری نظر رکھنے والے دوست ہوں تو دشمن کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ شہریار نے خاصی دلچسپ جگمگاتی نگاہوں سے ماما کو دیکھا، جو بلیو سوٹ میں دوپٹہ سلیقے سے لیے خاصی جاذب نظر لگ رہی تھی۔ دھیان رکھیے گا، اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پر بجلیاں۔ ماما نے کینو چھیلتے ہوئے سے چھیڑا، کوئی پرواہ نہیں، دستے ہمت سے بالا ہے آدمی کا مرتبہ۔ شہریار نے قدرے جھیمتے ہوئے جواب دیا، واہ بڑی تبدیلی آئی ہے۔ ماما کی حیرانی بجا تھی۔ آپ کی مرہون منت ہے، اس نے شرارتی لہجے میں جواب دیا۔ یہ تو ذرا نوازی ہے آپ کی۔ ماما کون سا کم تھی، بس آپ کی دعائیں چاہیے۔ شہریار نے گہرے لہجے میں کہا، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ اس نے سادگی سے جواب دیا، اپنی بات پر قائم رہیے گا۔ شہریار کے زمینی لہجے پر وہ چونکی اور پھر بے پرواہی سے کینو چھیلنے لگی۔ اور بھارت کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں؟ شہریار نے چھیڑا، آپ کا مطلب ہے کاکا جی؟ اس کے سر ہلانے پر وہ بے ساختہ ہنسی اور پھر خوش دلی سے بولی، وہ پچھلے دنوں باہر گئے ہوئے تھے، لوٹے تو خاصے خاموش تھے، اور یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی، اور پھر طوفان آ ہی گیا۔ بڑی عید کے تیسرے دن حیدر اور وردہ کا نکاح ہے، اور اجیا اور زوار کی زبردستی کی منگنی ہے، جس پر زوار قطعاً ناخوش ہے۔ اچھا، اسے اپنی بے خبری پر خاصی حیرت ہوئی۔ جی ہاں،
زوار کیوں راضی نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ بھی میرا بھائی ہے اور ہم دونوں کو اللہ تعالیٰ نے آگہی ضرورت سے زیادہ دے رکھی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ کاکا جی اس کی وسیع و عریض جائیداد کے چکر میں اجیا کو اس کے ساتھ باندھنا چاہتے ہیں، جو پاپا کے حوالے سے مجھے اور زوار کو ملی ہے۔ لیکن اجیا اچھی لڑکی ہے۔ اس کے محتاط انداز پر وہ طنزیہ انداز میں ہنس کر بولی، ہاں بہت اچھی، ہو بہو عادات اور سوچ میں کاکا جی اور مومانی جان کی سوچ کا پرتو، احساس برتری کے کمپلیکس میں مبتلا، بندے کو بندہ نہ سمجھنے والی۔ شہریار نے کھوجتی نظروں سے بظاہر بے پرواہ انداز میں بیٹھی ماما کو دیکھا اور پھر آہستگی سے دریافت کیا، کیا زوار کو کوئی اور پسند ہے؟ ہاں، لیکن اس کے اندر مرتضیٰ ماموں جیسا حوصلہ اور ہمت نہیں۔ اس کے استہزیہ انداز پر شہریار کا دل دکھ اور تعصب سے بھر گیا۔ اسے حقیقتاً افسوس ہوا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ امامہ کی بات پر چونک گیا جو اسے مشورہ دے رہی تھی، تم اپنا بزنس کراچی میں کیوں نہیں سیٹ کر لیتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں بزنس کے چانسز کافی زیادہ ہیں اور تمہیں کافی کھل کے کام کرنے کا موقع ملے گا، ورنہ یہاں ہر جگہ تمہاری پہچان کاکا جی اور آغا جی کے حوالے سے ہی رہے گی۔ تمہیں اپنا ایک نام اور مقام خود بنانا چاہیے۔ وہ اس کے لیے ایک دفعہ پھر سوچوں کے در کھول گئی تھی۔ ہاں میں سوچوں گا، وہ نہ جانے کیوں اور کس خیال کے تحت فوراً بولا تھا۔ گھر میں حیدر اور وردہ کے نکاح اور زوار اور اجیا کی منگنی کے ہنگامے جاگ اٹھے تھے۔ حیدر خاصا خوش جبکہ زوار خاصا بیزار اور اکتایا اکتایا پھر رہا تھا۔ اب تو شہریار کو بھی اس گھر کے رسم و رواج اور مکینوں کی عادات کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ پورے گھر میں کاکا جی کی بیگم کا ہول تھا، حالانکہ وہ زیادہ تر حویلی میں رہتی تھیں۔ آغا جی اور مصطفیٰ چچا کی بیگمات کو کاکا جی کی مسز نے کھڈے لائن لگا رکھا تھا اور ان کی مجال نہیں تھی کہ وہ کسی معاملے میں بولتی۔ اس کے برعکس فاطمہ پھپھو کی بھی گھر میں خاصی مانی جاتی تھی، جبکہ بی اماں زیادہ تر اپنی عبادات میں مصروف رہتیں۔ وہ خاصا مصروف ہو گیا تھا، اس نے ماما کے مشورے پر اپنی فیکٹری کراچی منتقل کر لی تھی۔ اس فیصلے پر کاکا جی اور آغا جی کو خاصی حیرت ہوئی تھی، لیکن وہ اس کی اصل وجہ جاننے سے قاصر تھے۔ اس دن وہ دوپہر کی فلائٹ سے اسلام آباد آیا تو ڈرائنگ روم میں نڈھال سے انداز میں صوفے پر نیم دراز فاطمہ پھپھو کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ سرخ اور محترم آنکھیں، ڈھیلا سا انداز اور انتہائی دل گرفتہ انداز سے انہوں نے اسے پیار کیا تھا۔ کب آئے کراچی سے بیٹا؟ بس ابھی۔ اچھا، وہ زبردستی مسکرائیں۔ پھپھو کیا ہوا ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ بی اماں تو ٹھیک ہیں اور امامہ اور زوار؟ اس نے بے چینی سے دریافت کیا۔ اس کی چھٹی حس کسی انہونی کا الارم بجا رہی تھی۔ وہ ٹھنڈا سرد سانس بھر کے گویا ہوئیں، سب ٹھیک ہے، بس میرے بچوں کی قسمت خراب ہے۔ کیا مطلب؟ وہ بری طرح الجھا۔ بس بیٹا کیا بتاؤں؟ ان کی آواز رند گئی اور بے ساختہ وہ اپنا سر اس کے شانے سے ٹکا کر زاروں قطار رونے لگیں تو وہ بری طرح گھبرا گیا۔ پھپھو بتائیں نا پلیز، کیا امامہ نے تنگ کیا ہے یا زوار نے یا پھر کاکا جی نے کچھ کہا ہے؟ بلکہ آپ اور بی اماں سب کچھ چھوڑیں اور میرے ساتھ کراچی چلیں اور وہیں رہیے گا۔ وہ خاصا جذباتی ہو گیا تھا۔ پلیز شہریار، میری والدہ کے ساتھ جھوٹے وعدے مت کریں۔ وہ نہ جانے کہاں سے اچانک اندر آ گئی تھی۔ سیاہ ملگجے سے حلیے میں وہ خاصی افسردہ سی، بال بھی گول مول کر کے جوڑے میں لپیٹے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ اور چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ امامہ تم چپ رہو پلیز، اس نے بے اختیار کہا۔ کیوں؟ میں کیوں چپ رہوں؟ وہ ہٹ درمی سے بولی۔ امامہ، وہ غصے سے مڑا۔ آپ میری امی کو جھوٹے بہلاوے مت دیں، وہ چیخی۔ تمہاری امی میری پھپھو بھی ہیں، اس نے غصے سے یاد دلایا۔ وہ استہزئیہ انداز میں پھنکاری تھی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ امی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وہ کڑے تیوروں کے ساتھ بولا۔ مجھے مسئلہ بتاؤ کہ پھپھو کیوں رو رہی ہیں؟ ان کا مسئلہ میں ہوں، وہ چیخی۔ کیا مطلب؟ وہ الجھا۔ کاکا جی میری شادی اپنے اس مغرور بدمزاج اور خود غرض بیٹے زین کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، اور جو مجھے اور امی کو قطعاً پسند نہیں۔ اب آپ بتائیں کیا کر سکتے ہیں آپ میرے لیے؟ کیا مجھ سے شادی کر سکتے ہیں؟ وہ غصے اور کرب سے پھٹ پڑی۔ ہاں بالکل کر سکتا ہوں، بتاؤ کب کرنی ہے؟ ابھی؟ اس کے برملا اور برجستہ بولنے پر وہ لہجہ برقو خفیف سی ہوئی، جبکہ پھپھو بھی رونا بھول کر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ لو جی، اب لگے گا صحیح دنگل، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ کیوں؟ پھر کاکا جی کی دانیہ کے ساتھ شادی کون کرے گا؟ میرا دماغ خراب نہیں ہوا ابھی، وہ غصے سے بولا تھا۔ ارے شہریار صاحب، ابھی تو آپ کاکا جی کی گڈ بک میں آئے ہیں، انہیں ابھی معلوم ہوا ہے کہ شہریار بھی کسی شے کا نام ہے۔ تمہارا دن دگنی چگنی ترقی کرتا بزنس ان کی نیندیں اڑا رہا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ گھر کی دولت ان کے ہی گھر میں رہے۔ میں کوئی شے نہیں ہوں امامہ معظم علی، اس نے تصحیح کی، لیکن کاکا جی کے نزدیک جاندار اور بے جان چیزوں میں کوئی فرق نہیں۔ میں مرتضیٰ سلیمان کا بیٹا ہوں۔ اس ایک فکرے کے بعد بھی اگر کاکا جی کے ذہن میں کوئی خوش فہمی ہوگی تو میں دور کروں گا۔ میں میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں میں نہیں، اپنی جنگ لڑنا مجھے خوب آتی ہے۔ کاکا جی کو اپنی بات منوانا آتی ہے، امامہ نے بتایا، اور مجھے اپنا قول نبھانا خوب آتا ہے، اس نے جتایا۔ کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟
پھپھو نے خفگی سے لبریز لہجے میں ڈانٹا۔ امی میں کاکا جی کی بات کسی صورت نہیں مان سکتی۔ میں کاکا جی پارٹ 2 سے شادی کر کے اپنی زندگی عذاب میں نہیں ڈال سکتی۔ امامہ نے پاؤں پٹکے۔ لیکن بھائی صاحب کسی صورت نہیں مانیں گے۔ پھپھو نے بے دردی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ نہیں مانتے تو نہ مانیں، ہم ان کی بات ماننے کے پابند نہیں۔ شہریار نے بھی غصے سے کہا تو امامہ اور پھپھو دونوں نے چونک کر اسے دیکھا جو خاصا برہم دکھائی دے رہا تھا۔ وہ آہستگی سے فاطمہ پھپھو کے پاس جا بیٹھا اور لاڈ سے اپنے بازو ان کے شانے پر رکھ کر بولا، پھپھو آپ مجھے نہ صحیح میرے والد کو اچھی طرح جانتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ میں ان کی کاپی ہوں۔ وہ آپ کے لاڈلے بھائی تھے۔ مجھے نہیں معلوم ایسے موقعوں پر کیسے بات کرتے ہیں، لیکن میرا یقین کریں میں ماما کو بہت خوش رکھوں گا، اسے ایک مکمل اور پرسکون گھر دینے کی کوشش کروں گا۔ وہ پر اعتماد لہجے میں بولا تو امامہ کا دل بے ساختہ دھڑک اٹھا۔ میری تو بیٹا خود یہ خواہش تھی، مگر بھائی صاحب، فاطمہ پھپھو کی آواز بھرا گئی، آپ بس ہاں کریں، باقی سب لوگوں کو میں خود دیکھ لوں گا۔ اور ویسے بھی کراچی جاتے ہوئے میں بی اماں سے سرسری سی بات کر کے تو گیا تھا، انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ امامہ بری طرح چونکی۔ بیٹا بھائی صاحب کہاں کسی کی سنتے ہیں، لیکن اب انہیں سننے کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ وہ خاصے گہرے لہجے میں بولا تھا۔ ہاں اب لوگ ہمارے ساتھ ہمدردی کریں گے۔ امامہ نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا تو وہ غصے سے پلٹا، تم اپنی فضول باتیں اپنے تک محدود رکھو سمجھی، اور ویسے بھی تم دوسروں کے معاملات میں خاصی دور اندیش اور معاملہ فہم ہو، لیکن اپنے معاملے میں انتہائی بیوقوف۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری قریب کی نظر خاصی کمزور ہے۔ اس کے زمانی لہجے پر وہ سٹپٹا گئی۔ اللہ تم دونوں کی قسمت بہت اچھی کرے۔ پھپھو مکمل اطمینان اور آسودگی سے بولی تھی۔ تھینک یو پھپھو۔ پھر امامہ کی طرف مڑتے ہوئے شہریار شرارت سے بولا، ساری زندگی اس بات کا تانا دوں گا کہ تم نے لڑکی ہو کر مجھے پرپوز کیا تھا، میں تمہارا سر بھی توڑ دوں گی۔ ہاں ہاں ہاں۔ وہ کھل کے ہنسا تو وہ بھی بے ساختہ ہنس پڑی۔ میں شہریار مرتضیٰ ہوں اور آج میری کامیاب شادی کو پورے 25 سال ہو چکے ہیں۔ میرے اور امامہ کے 2 خوبصورت ذہین اور ویل ایجوکیٹڈ بیٹے علی اور عمر ہیں۔ ہم دونوں کا کراچی میں خوبصورت گھر ہے۔ بی اماں اور فاطمہ پھپھو کے انتقال کو کافی عرصہ ہو چکا ہے۔ زوار نے بھی اجیا سے شادی سے انکار کر کے اپنی من پسند لڑکی سے شادی کر لی اور آج وہ بھی ایک کامیاب زندگی گزار رہا ہے، جبکہ کاکا جی کے چاروں بچے اپنی اپنی ازدواجی زندگیوں میں خاصے بے سکون اور ڈسٹرب ہیں۔ میں نے امامہ معظم علی سے زندگی میں بہت کچھ سیکھا اور خصوصاً صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کا فن، اور یہی میری کامیاب زندگی کا راز ہے۔ آج میں اپنی شادی کی سلور جوبلی منا رہا ہوں، لیکن ایک بات جو میں نے امامہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں بتائی وہ یہ ہے کہ میں مرتضیٰ علی کا سگا بیٹا نہیں تھا۔ یقیناً آپ کو بھی یہ پڑھ کر شوق لگا ہوگا۔ میں مرتضیٰ علی کی مسز ماروخ کے اکلوتے بھائی کا بیٹا تھا، جن کی شادی کو ابھی 2 ماہ ہی ہوئے تھے کہ کاکا جی نے غصے میں آ کر اور بابا کو روکنے کے لیے میرے والد کا اغوا کروایا۔ بعد میں زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ ماں بھی اس صدمے میں مجھے جنم دینے کے کچھ عرصے کے بعد وفات پا گئیں، تو مجھے ماروخ پھپھو اور مرتضیٰ انکل اپنے گھر لے آئے، اور جس بات نے مجھے زیادہ سپورٹ کی وہ میرے والد اور انکل مرتضیٰ کے ناموں کی مماثلت تھی، اور میں قدرت کی اس بات پر اکثر حیران ہوتا ہوں کہ اس حیرت انگیز مماثلت نے میری زندگی بنا دی۔ ویسے تو مجھے بابا نے قانونی طور پر اڈاپٹ کیا تھا، لیکن ساری زندگی انہوں نے مجھ سے یہ بات چھپائی رکھی کہ میں ان کی مسز کا بھانجا ہوں۔ وہ بہت حساس اور مخلص انسان تھے۔ ساری زندگی انہوں نے سگے بیٹے کی طرح میرے لاڈ اٹھائے۔ حالانکہ ان کی مسز یعنی میری پھپھو کا انتقال شادی کے 2 سال کے بعد ڈیلیوری کے دوران ہو گیا تھا۔ وہ اور ان کا بیٹا دونوں ہی وفات پا گئے تھے، لیکن بابا نے ان کی محبت میں ساری زندگی دوسری شادی نہیں کی، اور اپنی وفات سے صرف 2 دن پہلے مجھے انہوں نے اس حقیقت سے آگاہ کیا تھا۔ میں جب سلیمان ولا پہنچا وہاں انن فانن ایسے حالات ہوئے کہ میں اس راز کو فاش نہیں کر سکا، لیکن شادی سے پہلے امامہ معظم کو میں نے ساری حقیقت سے آگاہ ضرور کیا تھا، اور اسی نے مجھے سختی سے تلقین کی تھی کہ میں اس بات کو یہیں دفن کر دوں۔ وہ ایک مخلص اور پیار کرنے والی لڑکی ہے۔ میرے ساتھ گزارے 25 سالوں میں کبھی اس نے اس بات کو نہیں دہرایا، کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ میں مرتضیٰ انکل کا بیٹا ضرور صحیح، لیکن میری پرورش مرتضیٰ علی سلیمان نہیں کی تھی۔ آج جبکہ میں عمر کے آخری حصے میں ہوں اور کاکا جی کے بیٹے زین مصطفیٰ کی سب سے بڑی بیٹی میری بہو ہے، لیکن کاکا جی سمیت سب لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ وہ خواہ کتنے ہی چالاک ذہین اور زیرک کیوں نہ ہوں، لیکن جن لوگوں کا اللہ پردہ رکھتا ہے انہیں کوئی بھی ذلیل نہیں کر سکتا۔ میں نے بابا کی جائیداد کے بہت سارے ٹرسٹ بنا رکھے ہیں اور بے شمار یتیم بچوں کی پرورش کا ذمہ اٹھا رکھا ہے، کیونکہ یہ انہی کا احسان تھا کہ انہوں نے مجھ جیسی یتیم بچے کو پالا اور ساری زندگی اس چیز کا احساس نہ ہونے دیا، اور یہ قرض حسنہ ہے جو مجھے لوٹانا ہے۔ میری اور امامہ کی زندگی کا حاصل ہمارے 2 بچے ہیں، جن کی پرورش میں ہم نے بہت سی چیزوں کو مد نظر رکھا
اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے بچوں کو انسانیت سے پیار ہے۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ زندگی میں دوسروں کا برا نہ چاہنے والے لوگوں پر اللہ تعالیٰ خصوصی شفقت فرماتے ہیں اور ان کے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں۔ حالانکہ کم حیثیت گھرانے میں پیدا ہونا کوئی عیب نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری اس مصلحت آمیز جھوٹ پر پردہ ڈالے رکھا اور مجھے زندگی میں ہمیشہ کامیاب رکھا۔ اب دعا کریں کہ وہ مجھے آخرت میں بھی کامیابی دے، آمین۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی تفصیلی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔